ڈسکور اردو سٹوریز کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ان کا شمار ایسے ہی گوہر نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ مثلاً جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دفعہ پروفیسر پیٹر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا، کیا آپ کو نہیں پتہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ قائد اعظم نے پر اطمینان لہجے میں جواب دیا، پریشان نہ ہو، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسری ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جناح کی اس حاضر دماغی پر پروفیسر کو بہت ہی غصہ آیا اور اس نے جناح سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملے، ایک میں دولت اور دوسرے میں دنائی ہو، تو تم کس کو اٹھا لو گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو اٹھاؤں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکرایا اور اس نے بولا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ڈسکور اردو سٹوریز کے دوستوں، اس کے علاوہ وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر آپ کے پاس مقدمے لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مقدمے میں آپ میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی فیس پوچھی تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا، کتنی فیس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا، اس وقت میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول یہ ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس جیت کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں فرمایا کہ محمد علی جناح کو نہ ہی خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے دہلی سے ممبئی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو، ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخو چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی بہت لمبا تھا۔ اس لڑکی نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا، لیکن قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت پر بہت حیران ہوئی اور وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر آئی اور اس نے میرا بازو پکڑا اور پھر سے یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں۔ پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ اپنی بات مجھے لکھ کر سمجھا سکے۔ اس لڑکی نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا کہ مجھے 1000 روپے دے دو، ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی اور وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔
وہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ ڈسکور اردو سٹوریز کے دوستوں، اس طرح کا ایک اور واقعہ زبان زد عام ہے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ یوں ہی اس عورت کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے، اس لیے سب لوگ منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا بلکہ یہ زور زبردستی سے نیچے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ دوستوں، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے اور ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں، ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑھی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانی چاہی لیکن قائد اعظم نے اسے پکڑ کر ٹکٹ ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ڈسکور اردو سٹوریز کے دوستوں، قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو معلوم ہو جاتا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے، اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا۔ خواتین و حضرات، امید ہے آج کی ہماری کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔